بھی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں حاجی صاحب کروڑوں روپے کے ساز و سامان تو ہیں لیکن تربیت نہیں ہے۔ جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر محمد کے غلاموں کے نہیں ہو سکتے۔ جھوپڑی ہو، کچے اینٹوں کی دیوار ہو، کرائے کا گھر ہو، اگر تربیت ہے قسم اللہ کی وہ گھر جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اگر گھر لاکھوں کروڑوں روپے کے ہو، جہاں صوفہ ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، ایک سے بڑھتی ایک چیز ہو، لیکن ان گھروں کے اندر تربیت نہیں ہے تو پھر ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جاؤ۔ گھروں میں تربیت ہونا، اللہ کی معرفت تربیت، رسول اللہ کی محبت تربیت، نماز کا حکم تربیت، شرم اور حیا کا پیغام تربیت، بڑوں کا ادب سکھانا تربیت، چھوٹوں کی شفقت تربیت، شادی سے پہلے کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت، شادی کے بعد کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت۔ یہ تربیت ہے تو گھر، ورنہ اجڑے ہوئے جنگلوں سے بدتر جگہ ہیں۔ آج مجھے صاف کہنے دو میری مائیں اور بہنیں، تم جتنا وقت موبائل پر گزارتی ہو اس کا اگر 10% بھی تمہارے بچوں کو بٹھا کر تم تربیت کے لیے خرچ کرتی تو تمہارے گھر کی بیٹی اپنے وقت کی فاطمہ ہوتی۔ بات پکی ہے۔ یا تو پکانے میں وقت گزرتا ہمارے گھروں کا، یا تو کپڑے اور برتن دھونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو غیبتوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا تو تانے اور تشنی میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو سونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو لڑائی اور جھگڑوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو رشتے ٹوٹنے اور توڑنے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا۔ بمشکل 4 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، 3 رکعت کے لیے وقت مل گیا تو مل گیا، 2 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، لیکن ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ امیروں کے گھروں کا بھی حال یہی، غریبوں کے گھروں کا حال یہی، ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی، غیر ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی، اور بھی اگر جماعتوں کا میں تذکرہ کروں تو شاید میں آپ سے بچ کر بنگلور جا نہیں سکتا۔ حضرات صحابیات فرماتی ہیں رضوان اللہ علیہم و علیہن، سیر الصحابہ میں آتا ہے، حضرات صحابیات فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں سلاتے جب تک تربیت کے 2-4 جملے نہیں سکھاتے۔ نہیں ہے ہمارے گھروں میں تربیت۔ باپ کے سامنے بیٹا ٹوپی کے بغیر بیٹھتا، بابا بولتا، باپ کے سامنے بیٹا موبائل میں مبتلا، باپ ڈانٹتا، ماں کے سامنے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ماں ڈانٹتی، دوپٹے کی اہمیت بتاتی، فضیلت بتاتی۔ ماں کے سامنے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل چالو، انٹرنیٹ آن، کمرے کا دروازہ بند کر کے بات کرتی۔ خدا اس ماں کی زندگی اور موت کو ایک بنا دے۔ درد ہے تو کہہ رہا ہوں، دروازہ بند کر کے جوان بچی
کمرے کے اندر موبائل میں بات کرتی، ماں کو اتنی ہمت اور جرت نہیں دروازہ بند کر کے تو فون میں کس سے بات کر رہی تھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ایسے گھروں سے اگر حیا کے جنازے نہیں نکلیں گے تو کیا اولیاء کے جنازے نکلیں گے؟ میری مائیں اور بہنیں، مقدمے میں پیغام پیش کر رہا ہوں، تربیت کرو۔ کتنی اردو زبان میں کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ موبائل میں بیان بھی سنو نو کو۔ اب تو حالات خراب ہیں، یوٹیوب میں چورامی داخل ہو گئے ہیں۔ ہر دوپٹہ پہننے والا عالم نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا حافظ نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا مفتی نہیں، ہر جبہ پہننے والا اللہ کا ولی نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں۔ ہمارے دین کے جتنے دشمن ہیں دنیا کے کسی دھرم کے اتنے دشمن نہیں ہیں۔ اس دین کو اور دینداروں کے دین کو غارت کرنے کے لیے ساری دنیا کے دشمن دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے یوٹیوب کے ذریعے سے علماء کا بیان سننے کے بجائے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کھول کر پڑھ کر ایک دوسرے سنو اور سناؤ۔ اس سے جتنا انقلاب آئے گا یوٹیوب کے بیانوں سے وہ انقلاب نہیں آئے گا۔ اب کو ساتھ بھی نوجوان پوچھیں گا منجے تمہارے بیانہ بھی آ رہی نا حضرت، میں پکڑ کو ڈال نہیں رہا بابا، کون کی پکڑتا کون کی ڈالتا، بات حق کی رہے تو سب شامل۔ کالے اور سفید میں فرق پیدا کرنے کا امتیاز رہا تو تب علماء کا بیان سنو، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی طاقت رہی تو تب یوٹیوب میں علماء کا بیان سنو، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا علم ہے تو تب علماء کا بیان سنو، اور وہ علماء جس پر دنیا کا اتفاق ہے تو ان علماء کا بیان سنو۔ ہر نیا آنے والے کا بیان ممکن ہے کہ خطرہ ہو اور ایمان کو خطرہ ہو۔ کتابیں کھولو،